Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. ब्रेन बर्स्ट सुपर चैट लाइव में ताहिर गोरा और डॉक्टर रणवीर शारदा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का एजेंडा भी एज़ यूजुअल बहुत लोडेड है। बातचीत शुरू करेंगे उस काले दिन को याद करते हुए, ब्लैक डे, जहां से कश्मीर की सारी घटनाओं का आगाज़ होता है। अक्टूबर 22, 1947 जब पाकिस्तान आर्मी और कबाइलियों ने मिलकर रियासत जम्मू कश्मीर पर हमला किया और हज़ारों लोग मारे गए। बाद में राजा हरी सिंह ने एक्सेशन करके भारत के साथ 26 अक्टूबर की रात को जब भारत की फ़ौजें पहुंची तो लोग उस जुल्म की दास्तान से बाहर आए। और इसी के साथ साथ हम बात को जोड़ेंगे महबूबा मुफ्ती के एक आज ही के स्टेटमेंट के साथ। उन्होंने कहा है कि मैं भारत का तिरंगा नहीं उठाऊंगी जब तक रियासत जम्मू कश्मीर का झंडा ना लहराऊं। फैटफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया और फैटफ का ग्रे लिस्ट का मामला भी जहाद कश्मीर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर रहते हुए या दुनिया में कहीं भी आप रहते हो, यूएस डिबेट जो कल प्रेसिडेंशियल डिबेट थी उससे आप बाहर निकल सकें या यूएस इलेक्शन की बात ना कर सकें, इस प्लेनेट पर मुमकिन नहीं। डॉक्टर रणवीर शारदा जी, स्वागत आपका। बातें वही हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सारे दर्शकों का बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। देखिए, जब अक्टूबर 22, 1947 को पाकिस्तान ने ये कहकर कि हमने अटैक नहीं किया, हालांकि उनकी रेगुलर आर्मी जो थी उस वक़्त उन्होंने अटैक किया था और वर्ड यूज़ किया, मुजाहिदीन जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम 4 दिन के बाद जब वहाँ पर हिंदुस्तान की फ़ौजें पहुँची तो मैं समझता हूँ कि वो जो फ़ौजें थी वो इतनी ब्रेवरी से लड़ी कि उन्होंने विद इन नो टाइम 2/3 कश्मीर को कैप्चर कर लिया। उस वक्त मैं समझता हूँ कि मैंने आगे भी कई बार ये कहा और आज भी ये कहता हूँ और मैं मानता हूँ कि नेहरू की सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी वो ये थी कि जनरल्स ने ये कहा कि आप हमें सिर्फ 48 घंटे और रहने दीजिए, हम ये सारे कश्मीर की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन पता नहीं नेहरू के दिमाग में क्या था, व्हाट ही वांटेड, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज़ को। लेकिन मैं समझता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो की गई बाय नेहरू वो थी उस वक़्त अपनी आर्मी को रोकना और एक परमानेंट नसूर हिंदुस्तान की छाती के ऊपर खड़ा कर देना, जिसको कि पिछले साल 370 को हटाकर ये ख़त्म करने की कोशिश की गई है। नसूर जो होता है वो अगर बिगड़ता जाए तो हमने देखा कि हज़ारों नहीं लाखों लोगों की जानें फ्रॉम 1947 से लेके जब वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म का एक फ़ेज़ चला जो कि 10-15 साल रहा। उस फेज़ में देखिए कितने मासूम लोगों की जानें गई, कितने मासूम लोग मारे गए। ये अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें समझ आनी चाहिए कि ये काला दिन जो है ये नहीं हो सकता था अगर उस वक़्त 48 घंटे आर्मी को और दे दिए गए होते और परमानेंट लेसन जो है वो पाकिस्तान को मिल जाता। लेकिन नहीं, जनरल मानेक शाह उस वक़्त ब्रिगेडियर थे। जनरल मानेक शाह को कश्मीर में भेजा गया कि आप जाके राजा हरी सिंह से बात करिए। राजा हरी सिंह ने उनको कहा कि नहीं, आप फ़ौजें भेज दो। उन्होंने कहा नहीं जी, फ़ौजें मैं तब भेजूँगा जब आप इस कागज़ पर साइन करोगे। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। हाँ, और लीगल उसकी वजह बना। हाँ, कि ताकि हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि इन्होंने बाकायदा अपने आप को अंग्रेज़ों की उस शर्त के साथ मर्ज किया है इंडिया में।
तब जाके हाँ जी कहीं मानक शाह ने अपने जनरल को कहा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वक्त में करियप्पा थे, उनको कहा कि अब फौजें जो है, फौजें तो तैयार थी पहुंचने के लिए, लेकिन वो सिग्नेचर चाहिए थे, तो वो हुए। तब जाके हरी सिंह या उनके जितने भी बाकी के, मतलब आप समझ सकते हो, सो कॉल्ड नॉन सेंसिकल एडवाइज़र्स जी हाँ जी, उनको अकल आई कि भाई हमने कि ये क्या किया, हमें पहले दिन ही साथ में मिल जाना चाहिए था। कहाँ अगस्त 15 और कहाँ अक्टूबर 22 जी हाँ जी, और फिर 26 तक, और 4 दिन के बीच में कितने बच्चियों का, लेडीज़ का रेप हुआ वहाँ पर, कितने मारे गए हाँ जी। और बाद में ये कोई सिलसिला ख़त्म थोड़ा हो गया, ये तो चलता रहा, अभी तक भी कोई ना कोई इंटरेक्ट चल ही रहा है, चल ही रहा है। टेररिज्म तो चल रही है, टेररिज्म चल कम रहा है, हो गई, कंट्रोल हो गई, लेकिन और उसके बाद हरी सिंह जैसा एक बेवकूफ़ राजे के बाद एक नई किस्म की क्लास उठ पड़ी हाँ जी, अब्दुल्ला क्लास जी हाँ जी। शेख अब्दुल्ला जी आ गए, दूसरे आ गए, उन्होंने पहले दिन से ही कहा कि हरी सिंह की तो तिजोरियाँ भरी पड़ी हैं, हम अपनी भी भर लें। वहाँ से लेके आज तक ये 3-4 फैमिलियाँ वहाँ पर जो थी हाँ जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैक्सिमम पैसा अगर किसी स्टेट को मिला है पर कैपिटा, वो कश्मीर को मिला है पिछले 70 साल में। लेकिन वहाँ पर कोई काम हुआ, वहाँ पर कोई क्या कॉलेजेस या स्कूल्स हाँ जी, या उन लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम हुआ? बहुत कम, ना के बराबर। डॉक्टर साहब ने बताया वो तारीख दिन का वाक़या जहाँ से बुनियाद पड़ी ना सिर्फ कश्मीर के मसले की, बल्कि साउथ एशिया में जो पीस का पूरा प्रोसेस अभी तक अनसर्टन चला आ रहा है, ये वही ब्लैक डे था। इस ब्लैक डे को भूले रहे हम, बहुत कम बात होती थी, लेकिन अब जब से ये एब्रोगेशन आर्टिकल 370 35A पिछले वर्ष से हुआ है, तब से कश्मीर के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, और मेरा ख्याल है कि इस नैरेटिव को आगे लेकर जाने की ज़रूरत है। किस तरह पंडितों का एक्सोडस हुआ, किस तरह उनका कत्लेआम हुआ। इस सिलसिले में एक बहुत ही बढ़िया एग्जीबिशन भी भारत में चल रही है। कोविड का ज़माना है, वरना ये एग्जीबिशन यहाँ पर भी टोरंटो में भी हमारा भारतीय डायस्पोरा प्लान कर रहा था कि किसी लाइब्रेरी में, किसी बड़े हॉल में करें, मगर चूँकि लोग नहीं जा सकते उतने ज़्यादा जिस तरह एक रूटीन में जा सकते हैं, हम उस एग्जीबिशन का हाल आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। श्रीनगर से, बाहर से भी लोग चल के आए हैं देखने के लिए। इसको हम लोगों ने जितना ज़्यादा एडवर्टाइज कर सकें छोटे से समय में हम लोगों ने किया भी है। इसको हम लोग यहीं रखेंगे, फिर यहाँ एक म्यूज़ियम भी करेंगे, इसको बढ़ाएंगे ताकि लोगों को, हमारे जो यंगर जनरेशन है, उनको ये पता चल सके कि उस समय क्या हुआ था, और जो एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान जो है वो चलाता है, उसको वो खुद देख के समझ जाएंगे कि वो कितना सच है, कितना प्रोपेगेंडा है। ये जो एग्जीबिशन आज यहाँ पे हुआ,
मेरे ख्याल से ये बहुत पहले होना चाहिए था। बहुत पहले जो जम्मू कश्मीर के युवा जो पीढ़ी है उसको बहुत पहले इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए था कि एक्चुअल हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की क्या है। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मैंने शायद नहीं सुनी थी, वो मुझे आज यहाँ आके पता चले। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉल पे लगाई गई है, तो मैंने लाइफ में पहली बार ये पढ़ी है, तो इससे ज़रूर फ़ायदा होना। यहाँ किसी को भी अगर आप मेनली किसी से भी पूछते हैं आज 22, तो उनको पता भी नहीं होगा 22 तारीख को क्या है। लेकिन इट्स द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कि यहाँ के लोग आज इस चीज़ से हम उनको आगाह कर रहे हैं कि इस डेट पे हुआ क्या था, उनसे जुल्म, एक्चुअली जुल्म जो हुआ था वो पाकिस्तान ने किया था, और आज हम लोगों को वो सच्चाई बोलने वाले हैं। तो यंगर जनरेशन को कितना ज़रूरी है? देखिए, मैंने आपको यही चीज़ कहा कि ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारा एक अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने लोगों को एक सच्चाई बताएं। कैसे कबालीज ने हम पे हमला किया, कैसे उन लोगों ने यहाँ पे एक बच्चे, औरत, हर किसी को कुचल दिया, और आज वो दिन आया हुआ है कि हम पूरी आवाम के, पूरे देश के, पूरे मुल्क को हम सच्चाई बता दें कि कौन लोग हमारे असली दुश्मन और कौन हमारे दोस्त। श्रीनगर के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था इस मसले का, यानी जहाँ पर ये घटना हुई, जहाँ के लोग सफ़रर थे, उन्हें पता ही नहीं, और वो कहते हैं कि इसको पहले होना चाहिए था ऐसी एग्जीबिशंस को। इसका मतलब ये है कि 70 साल भारत ने अपनी तारीख को, अपने लोगों को बताया ही नहीं। ये बड़े दुख की बात है। टैग टीवी को ये गर्व हासिल है, ये एजाज़ हासिल है कि हम 10 सालों से कश्मीर के इश्यूज़ पे खुल के बातें कर रहे हैं, और ये भारत के टीवी चैनल्स पे नहीं होती थी। आज सुपर चैट लाइव में भी ये बातचीत हो रही है। आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे टीवी चैनल को लाइक भी कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम और जो हमारे सोशल मीडिया के आउटलेट्स हैं उन पर। और इसके साथ साथ paypal.me/tagtv international, paypal.me/tagtv international पर जाकर आप 24/7 हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हम आपको इंगेज रख रहे हैं। मैं हर बार कहता हूं कि दुनिया का बड़े से बड़ा मीडिया भी आज आपकी मदद चाहता है। हम तो आप ही के हैं, आप ही के नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, वो कहते हैं श्रीनगर के लोग, हमें पता ही नहीं था, है ना? हैरत की बात है। आप श्रीनगर की बात करते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि 99.9% को ये पता ही नहीं कि अक्टूबर की कौन सी डेट को कबायलियों ने हमला किया था, हालांकि वो रेगुलर आर्मी सोल्जर्स थे। 99.9% को नहीं पता होगा कि ये डेट, इस डेट को उन्होंने हमला किया था। सबको यही पता है जी, हाँ जी आए थे, बस चले गए। हमला हुआ, हिंदुस्तान की फौजों ने उनको पीछे धकेल दिया, और वो 1/3 हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया, बाकी हमारे पास आ गया। ये एक जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं ना, ये ना तो किसी किताबों में पढ़ाए गए। ये इनफैक्ट जो कश्मीर का इशू था, ये कश्मीर की बाकायदा जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री बुक्स हैं उनका भी, और जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री बुक्स हैं उसमें भी आना चाहिए था। ये बहुत ज़रूरी था, ताकि पता लगे कि किस तरीके से जब 1947 में जहाँ पर 1 मिलियन लोग मारे गए, 10 मिलियन लोग जो हैं, हाँ जी, वो इधर से उधर चले गए। इतनी बड़ी दुनिया में एक, मैं समझता हूँ कि उस वक़्त का ब्लॉट था जो अपने अंग्रेज़ छोड़ के गए। ये अंग्रेज़ छोड़ के गए, और जो हमारी पहली गवर्नमेंट थी हिंदुस्तान की, उन्होंने अंग्रेज़ों को ही जफ्फी डाल के रखा। अंग्रेज़ों का ही जी बनाया हुआ कॉमनवेल्थ उसको एक्सेप्ट किया, अंग्रेज़ों का ये बनाया हुआ जो तौर तरीका था उसको जारी रखा, उसी एजेंडे को लेकर चलते रहे। आज तक भी जो लॉज बने हुए हैं, पुलिस लॉज, क्रिमिनल लॉज, आई होप कि ये जो गवर्नमेंटें हैं इनको समझ आए। 1860 के कानून आज भी वहाँ पर लागू हैं।
وائی ناٹ انڈیا نے پچھلے 70 سال میں اپنا کرمنل کوڈ جو کہ بالکل ہندوستان کا ہونا چاہیے وہ بنانا چاہیے تھا. لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ اگر اب یہ ایک ایشو شروع ہوا ہے, اب فارن کنٹریز میں بھی یہ ایشو شروع ہوا ہے. ہم آپ کو بتا دیں کہ کل جو ہمارے یہاں پر ہندو بھائی ہیں وہ بھی کل پاکستان قونصلیٹ کے باہر جا کے ڈیمانسٹریشن کریں گے اور وہاں پر ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے کتنا ظلم کیا ہمارے لوگوں کے اوپر. جو لوگ ہمارے کینیڈا میں یہ دیکھ رہے ہیں وہ ضرور یہ فائنڈ اٹ آؤٹ کریں کہ کل کس وقت جو ہے, طاہر صاحب کو شاید پتہ ہوگا کل کس وقت ڈیمانسٹریشن جو ہے ہو رہی ہے, آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. میں ابھی بتا دوں ڈاکٹر صاحب, جو انفارمیشن میرے پاس آئی ہے, کل 11 بجے ٹورانٹو یعنی وان میں کیل اور ہائی وے 7 کے انٹرسیکشن پہ 11 بجے پاکستانی قونصلیٹ کے باہر جو انڈین ڈائسپورا کر رہا ہے پروٹیسٹ, اس میں ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں اور مسلمز بھی ہیں, جو میرے پاس انفارمیشن ایز میڈیا پرسن آئی ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, بات یہ ہے کہ بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ بھارت میں اب کہیں جا کے تھوڑی بہت اویئرنیس ہونا شروع ہوئی, لیکن اسی اویئرنیس کے عمل میں محبوبہ مفتی کا میں ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, پھر ہم دوستوں کے کویشچنز بھی لیں گے. اس سے پہلے کہ آپ شیئر کریں, میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ لیڈرز ہیں جو ہندوستان کے ڈپلومیٹ پاسپورٹوں کے اوپر ساری دنیا میں سفر کرتے ہیں. ان کے بچے ہندوستان کے پاسپورٹ لے کر ساری دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں. ہندوستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ان کو اسکالرشپس ملتے ہیں جموں کشمیر گورنمنٹوں کی طرف سے, بڑی بڑی نوکریوں پہ لگے ہوئے ہیں. اور اب جو آپ دکھاؤ گے باقی اس کے بعد میں کہوں گا. اور ان کا یہ کہنا ہے اس ویڈیو میں, وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اس ترنگے کو نہیں اٹھاؤں گی, میں اپنے جھنڈے کو اٹھاؤں گی. دیکھتے ہیں ویڈیو کے لیے محبوبہ مفتی کیا کہتی ہیں. میرا ایجنڈا تو یہ ہے, سامنے میں نے رکھا ہے. جس وقت ہمارا یہ جھنڈا واپس آئے گا ہم اس جھنڈے کو بھی اٹھا لیں گے, مگر جب تک ہمارا اپنا ایجنڈا ڈاکوؤں نے ڈاکے میں لے لیا ہے تب تک ہم کسی اور جھنڈے کو ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گے. اور وہ جھنڈا ہمارے آئین کا حصہ ہے. جب انہوں نے خود ہی اس آئین کی دجیاں اڑائی, اس جھنڈے کی دجیاں اس دن اڑائی جب جموں میں ریپ ہوا, اور اس جھنڈے کو لے کے یہ ان ریپ کے جو ریپسٹ تھے ان کے حق میں نعرے دینے لگے. انہوں نے تو خود ہی ڈیسیکریٹ کیا کانسٹیٹیوشن کو بھی, ان چیزوں کو بھی. تو یہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ واٹ ڈو دے ایکسپیکٹ فرام اس؟ ہمارا جھنڈا تو یہ ہے, اور ہمارا اس جھنڈے کے رشتہ اس جھنڈے نے بنایا ہے. اٹ از ناٹ انڈیپینڈنٹ آف دس فلیگ جو ہمارا اس ملک کے جھنڈے کے ساتھ رشتہ ہے. جس وقت ہمارے ہاتھ میں یہ جھنڈا آئے گا ہم وہ جھنڈا بھی اٹھا لیں گے. تو محبوبہ مفتی کہتی ہیں کہ ہمارا وہ جھنڈا جو جموں کشمیر کا ہے وہی اصل میں جھنڈا ہے, ہم وہ اٹھائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس جھنڈے سے تو یہ دلی سے مہاراشٹر نہیں جا سکتے جس کو یہ کہتی ہیں, اور جس جھنڈے کی بیس پر ان کے بچے پوری دنیا پہ پڑھتے ہیں. جب یہ چیف منسٹر تھی جی, تو یہ اسی ترنگے جھنڈے کے نیچے جا کے, ساتھ میں ہر اسٹیٹ کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں بھی ہوتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہے جی, اور اسی ترنگے جھنڈے کے ساتھ جا کے سلامی لیا کرتی تھی, اسی جھنڈے کو لہرایا کرتی تھی. آج 1 سال کے بعد میں تو کہتا ہوں پتہ نہیں ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے آدمیوں کی DVD ہمیں دکھانی نہیں چاہیے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے, نہیں مائنڈ سیٹ, پر یہ مائنڈ سیٹ تو پتہ ہی ہے. اب ہم ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں, ایکسپوز کر رہے ہیں, امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں. ایکسپوز تو یہ ہو ہی چکے ہوئے. نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں ہوا, یہ ہماری یادداشت جنتا کی بڑی کمزور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کو بار بار بتانا چاہیے کہ یہ ان کا ہیپوکریٹک ڈبل فیس کیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ لٹیرے جو ہیں ان کو ہمیں بہت زیادہ ان کے نام بھی نہیں لینے چاہیے. پر اینی وے آپ کا اپنا ایک آف کورس یو آر مچ مور ایکسپیرینسڈ ان ٹی وی لائن, اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہمیں بتاتے رہنا چاہیے کہ دیکھیے اب یہ کیا کر رہے ہیں, اب یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے میرا اپنا یہ پورا خیال ہے کہ اب یہ باتیں کرتے رہیں گے, کیونکہ آنے والے ٹائم کے اوپر آئی ڈاؤٹ ویری مچ کہ دے ول ایور بی ان پاور, اور یہ کشمیر کو اور لوٹ سکیں گے. I'm pretty sure now
दे आर गॉन। हाँ ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही लगता है। अब इनकी बयानबाजियाँ सिर्फ जो हैं वो चलती रहेंगी, वो भी तब तक जब तक 8-10 प्रेस वाले इनको जाके ना सुनते रहेंगे, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएंगे। हाँ जी, लोगों ने कहना कि ये वही एक ही बात पुरानी करते जा रहे हैं, फॉरगेट अबाउट इट, जब होगा कोई देखा जाएगा। डॉक्टर साहब देखिए 70 साल से तो ये सब अपना मंजन और चूरन बेचते चले आ रहे हैं ना आफ्टर ऑल। अब आगे चल के हम उम्मीद करते हैं कि नई लीडरशिप इमर्ज होगी और नया विजन आएगा। है डॉक्टर साहब, वो तो आएगा ही, और उससे पहले कि हम इन बातों को और बातों से जोड़ें, हमारे पास क्वेश्चंस काफ़ी इकट्ठे हो चुके हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या आया। वही हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त कनाडा में रहते हैं, इटोबिको में, राहुल शर्मा भाई का, हमें हर बार सपोर्ट करते हैं। वो पूछते हैं कि डू यू थिंक नेहरू मेड अ लॉट ऑफ ब्लंडर्स इन ऑर्डर टू गेट हिमसेल्फ रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल पीस? डॉक्टर साहब ये आप ही कर। मैं नेहरू के ऊपर ना कई सालों से एक्सपर्ट हैं आप वैसे नेहरू पे, तो कई सालों से मैंने इसके ऊपर ना एक किताब लिखने की कोशिश की है। उसकी मैंने आउटलाइन भी बनाई हुई है, और वो किताब का नाम मैंने रखा था नेहरूज डीड्स क्वेश्चन मार्क। और मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान, मैं कन्विंस्ड हूँ, इससे कोई ये कहे जी नेहरू फैमिली के अगेंस्ट है, इट डजंट मैटर टू मी। मैं ये कन्विंस्ड हूँ कि नेहरू ने अपनी शोहरत के लिए हिंदुस्तान की केयर नहीं की। नेहरू वॉज द मोस्ट पॉपुलर authority in India in 1952 when he became the first time prime minister। अगर वो चाहता तो हिंदुस्तान का लोगों का जो करैक्टर है वो इतना ज़्यादा नेशनलिस्ट और इतना ज़्यादा बढ़िया कर सकता था। हाँ जी, कि आप दुनिया में जैसे हम चाइनीज़ की बात करते हैं, रशियन की बात करते हैं, जापानीज़ की बात करते हैं, आज हम हिंदुस्तान की वैसे ही बात कर रहे होते। लेकिन नेहरू ने हमेशा ही मिस्टेक की। नेहरू के दिमाग में एक बात आ गई कि मैं दुनिया का लीडर बन सकता हूँ, और मैं दुनिया का लीडर बनूँ। दुनिया का लीडर बनने के लिए दो चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। एक, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो, और दूसरा आपके पास आर्मामेंट्स इस किस्म का हो कि दुनिया में आप एक ताकत बन सको। अब इन्होंने क्या किया कि उस वक़्त नाटो भी बनी, और उस वक़्त एक ऑफ कोर्स रशियन का जो अपना बलबला था वो भी था। हाँ, उनका अपना ब्लॉक था सोवियत यूनियन का। हाँ जी, उनका अपना था। अब ये एक नई चीज़ लेके, हाँ जी, अपने नॉन अलाइनमेंट, नासर के साथ मिलके, जोसेफ टीटो के साथ मिलके, सुकर्नो के साथ मिलके, हाँ जी, ये एक नई चीज़ लेके आ गए, नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट में उस वक्त 50 कंट्री आ भी गए, लेकिन बाद में वही नॉन अलाइनमेंट जो है वो ना के बराबर अब, क्योंकि वो नॉन अलाइनमेंट से हुआ क्या कि नेहरू को जब आज़ादी मिली थी उस वक्त हिंदुस्तान को आगे लेके जाने के बदले नेहरू वाज मोर इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल न्यूज़, एंड नेहरू वाज मोर इन्वॉल्व, हैं जी, कि मैं इस जो मैंने बनाई है इसको मैं आगे कैसे लेके जाऊं। हिंदुस्तान की केयर उसने कम की। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि नेरोवियन फार्मूले ने तरक्की लाई इकोनॉमिक, मैं से एग्री नहीं करता। वो तरक्की तो बहुत बाद में आती है भारत में। नहीं, मैं समझता हूँ कि चलिए उन्होंने उस वक्त जो कोशिश की जी, हाँ जी, वो कोशिश हो सकती थी सक्सेसफुल होती अगर करैक्टर होता। जितने भी उन्होंने फैक्ट्रियाँ जो भी उन्होंने लगाने की कोशिश की, स्वाय एक बोकारो प्लांट के, जी, मैं समझता हूँ कि बाकी सारी जो थी वो करप्शन में इतनी ज़्यादा हाँ जी मतलब मिल गई कि वो नुकसान ही होता रहा। और किसी ना किसी तरीके से जी ये नेहरू को मैं ये एम्फेसिस बार बार करता हूँ, जो करैक्टर होता है ना नेशन का, वो अगर कोई अच्छा लीडर हो तो उसको बनाता है, ठीक कहते, नहीं तो करैक्टर जब ख़त्म हो जाता है तो फिर करप्शन रह जाती है। और यही हुआ नेहरू और गांधी, और फिर ऑफ कोर्स हमने देखा कि मनमोहन सिंह की सेकंड टर्म में भी करप्शन ने बेइंतहा कर दी। और अब भी देखिए करप्शन तो अभी भी ख़त्म नहीं हुई। करप्शन जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए उसकी तरफ मोस्ट ऑफ द लीडर्स ने अभी तक बहुत सीरियस ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर साहब देखिए, आपने बात की कौमों के करैक्टर्स की, आपने बात की फाइनेंशियल मजबूती की, हम आते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म रिलेटेड फंडिंग जो है उस पे वो हमेशा से काम करते हैं। पाकिस्तान की आज उम्मीद थी
کہ شاید بہت کم امید تھی، اگرچہ کہنے کی حد تک زیادہ تھی. شاہ محمود قریشی نے فیٹف کے آج کے ڈیسیجن آنے سے پہلے کہا کہ ہم اگر گرے لسٹ سے نہ بھی نکلے تو یہ بھی ہماری کامیابی ہوگی، ورنہ ہم بلیک لسٹ میں بھی جا رہے تھے. وہ مجھے اس میں ایک ایکسپریشن یاد آیا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. ٹھیک ہے کہ بھائی وہ یہ بھی ایک جیت ہے ان کی طرف سے، ان کے خیال میں کہ اوہ ہم تو بلیک لسٹ میں جا رہے تھے. آج ان کے ایک منسٹر نے اور بیان دیا ہے، جی طاہر صاحب، انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ دیکھیے انہوں نے مان لیا کہ 21 ہم نے 27 میں سے پورے کر دیے. جی وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ 21 تو معمولی سی بات تھی، جو اصلی 6 ہیں جی جس پہ انہوں نے دوبارہ کہا وہ 6 کیا ہیں. وہ 6 یہ ہیں کہ آپ ٹیررسٹوں کو پکڑ کے، جو ہم نے آپ کو لسٹ دی ہوئی ہے، ان کو جیل میں ڈال کے پوری سزائیں دلوائی ہیں. دیٹس نمبر 1. ان کے سارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ سیز کریے اور ہمیں بتائیے باقاعدہ بلیک اینڈ وائٹ میں. اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اپنا زور لگا دیں. آپ کے پاس صرف 4 مہینے اور ہیں. ہاں جی 4 بھی کیا، ہاں نومبر دسمبر جنوری فروری، جی 4 مہینے اور ہیں. اگر انہوں نے دیکھیے عمران خان کی یہ اپنی ایک عزت بنا لی تھی. اس نے عمران خان کا یہ خیال تھا کہ میں فیٹف سے اپنے آپ کو پتا وہ کہ یہی کہتا تھا کہ فیٹف سے باہر نکلنا ہی میرا مین گول ہے. اس کے تو بڑے مین گول ہیں، کوئی بھی مین گول نہیں آج تک پورا ہوا. اور اسی وجہ سے اس نے سارے دنیا کے پارلیمنٹری سسٹم کو ختم کر کے ایک وہ قانون پاس کروائے. ہاں جی وہ بھی آپ کو پتہ کیسے پاس ہوئے. جی وہ قانون پاس کروائے صرف فیٹف کو پلیز کرنے کے لیے. فیٹف نے یہ تو ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے آپ نے قانون بنا دیے، لیکن امپلیمنٹیشن کہیں بھی نہیں ہوئی. کہیں نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ ان کا یہ خطرہ تھا کہ ہم بلیک میں جاتے ہیں. بلیک میں 2 ہی ان کے بڑے پسندیدہ کنٹری ہیں، نارتھ کوریا اور ایران. یہ اس کی کلب میں جا سکتے، سپر کلب میں اس کو کہتا ہوں، تنزیہ. ٹھیک ہے نا جی، کہ وہ سپر کلب میں جا سکتے تھے. اچھا ابھی بھی یہ باہر نہیں آ سکے. ہم چاہیں گے کہ اپنے ویورز کو جو اس کے حوالے سے ڈیسیجن آیا، جو اسپوکس پرسن کہتے ہیں فیٹف کا، وہ فیٹف کے پریزیڈنٹ ہیں جی مارکس پلیئر. ہاں وہ بڑا ہی مختصر سا کلپ ہے، وہ ذرا دیکھیے. Pakistan remains on our increased monitoring list, the so-called grey list. The plenary recognized that Pakistan has made progress. The government has now completed 21 of 27 items of its action plan. The government of Pakistan has signaled its commitment to complete the rest of its action plan, but it is clear, even though Pakistan has made progress, it needs to do more. Pakistan cannot stop now. It needs to continue to carry out reforms, in particular to implement targeted financial sanctions and prosecute and sanctions those financing terrorism. تو فیٹف کہہ رہا ہے ڈو مور، جو کبھی ٹرمپ صاحب بھی کہا کرتے تھے پاکستان سے، ڈو مور. اور ابھی بھی کہتے ہیں، سب کھل کے نہ کہتے ہوں تو سب کا یہی پاکستان سے مطالبہ ہے کہ ڈو مور. یہ بڑا ایسا ایکسپریشن ہے جس سے چڑ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے ایک ہمیں فیئر بھی ہونا ہے. یہ سارا میس جو ہے عمران خان کے زمانے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ فیٹف میں جب یہ اب جو لسٹ میں ہیں، یہ پہلے بھی رہے ہیں گرے لسٹ میں، اب یہ لسٹ میں پڑے تھے، یہ جون 2018 میں پڑے تھے. اچھا نہ ہی یہ میس پچھلی سرکاروں کا ہے، یہ میس اسی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اسی انٹیلیجنس کے اداروں کا ہے جنہوں نے اکتوبر 22 کو قبائلیوں کی شکل میں خود بھی گئے اور قبائلی بھی بھیجے. اور بھارت میں ابھی تک لوگ سمجھتے قبائلی آئے تھے، حالانکہ پاکستان کے آرمی جنرلز نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ ہم گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ سارا میس ان کا ہے. انفیکٹ اس میں مجھے تھوڑا سا فیئر ہونا، نہ یہ شاہ محمود قریشی کا میس ہے، یہ تو بیچارے ڈھول ہیں نا. نہیں آپ نے میس کی بات کی. جی اس سے پہلے کہ میں اس پہ کمنٹ کروں، میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز یہ جو ہمارا لائیو پروگرام آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. آپ کی ہیلپ سے جو ہے ہمیں بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے. آپ paypal.me/ٹیگ ٹی وی انٹرنیشنل پہ جا کے ہمارے بہت بھائی جو ہیں وہ لگاتار جو ہیں وہ پیسے ڈال رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹیگ ٹی وی ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ آپ کا ٹیگ ٹی وی ہے. اور میں نے آپ کو آگے بھی کہا کہ آپ بالکل بے فکر رہیے، ایک پیسہ بھی کسی بھی ایک بسکٹ کے اوپر تک نہیں خرچ کیا جائے گا. وہ سارے کا سارا اس کی بہتری کے لیے خرچ کیا جائے گا، کیونکہ ایک ویژن ہے
طاہر صاحب کے مائنڈ میں کہ میں اس کو ایک انگلش سیٹ اپ میں بھی لے کے آؤں تاکہ دنیا جو ہے وہ اس کو دیکھ سکے. دیکھیے جو ہم اب بولتے ہیں وہ زبان صرف اور صرف دنیا کے وہی ساؤتھ ایشین خاص کر کے انڈیا, پاکستان اور کچھ ہمارے اور بھائی جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں. لیکن جب یہ انگلش میں آ جائے گا تو ایک انٹرنیشنل سٹرکچر بن جائے گا. اس کے لیے بڑی سخت ضرورت ہے کہ آپ paypal.me/tag-tv انٹرنیشنل پہ جا کے جتنی بھی سپورٹ آپ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کریں. اب آتا ہوں میں آپ کے سوال پر. جی. وہ سوال بڑا سمپل سا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ عمران خان کا نہیں بنا ہوا. اگر اس کا نہیں بنا ہوا تھا نا, عمران خان نے اپنا اس کو پریسٹیج ایشو بنایا تھا. آتے ہی اس نے کہا تھا کہ میں فیٹف سے اس کو باقاعدہ گرے لسٹ سے باہر نکال کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, دیٹس نمبر 1. مجھے خطرہ کہیں خود ہی نہ باہر بیچارہ نکل جائے. ہو سکتا ہے فروری تک باہر ہو جائے. There are indications کہ he may go out. لیکن بات یہ ہے کہ جو اصلی 4 پوائنٹ ہے, 6 پوائنٹ جو کہ صرف ڈائریکٹلی ٹیرورزم اور ان کے فائنینس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یہاں پر میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں. دیکھیے اس جو فیٹف ہے اس میں ان کے بڑے خاص دوست ہیں جن کو عمران خان سمجھتے ہیں. اس میں مطلب UAE, سعودی عربیہ, ٹرکی, چائنا, وہ سارے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب کنٹری والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو ٹیرورزم وہاں پر پنپ رہا ہے پاکستان میں, کل کو وہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اور اس لیے سم اور دی ادر اندر سے وہ بھی نہیں چاہتے تھے یہ فیٹف سے باہر نکلیں جب تک پاکستان اپنی پوری کارروائی نہیں کرتا. آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کیا ان کو خطرہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کی بات سے بھی جوڑتا ہوں, اور یہاں پہ ہیمنت ددوال بھائی کا بھی کویشچن آیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ریمینز ان فیٹف گرے لسٹ, واٹ نیکسٹ ان ریلیشن ٹو اٹس انٹرنل پالیٹکس اینڈ فیوچر. دونوں ہی باتیں, میں ان دونوں باتوں کو میں ایڈریس کرتا ہوں. ہیمنت بھائی نے بھی پوچھا اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی پوچھا مجھ سے. ٹھیک ہے, دیکھیے بات بڑی سمپل سی ہے. ان کنٹریز کو کیا خدشہ ہے؟ ان کنٹریز کو آفٹر آل ان کی بھی کوئی نہ کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, چونکہ وہ فیڈف کے ممبر بھی ہیں اس بورڈ کے. اگر وہ اس بورڈ میں بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں جو فیکٹس کے خلاف ہے تو وہ کب تک پھر خود اس بورڈ میں رہیں گے؟ تو وہ دیکھیے مطلب میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں, آپ میرے جتنے مرضی دوست ہیں, آپ کتنے مجھے سپورٹ کریں گے؟ چونکہ پھر آپ کی کریڈیبلٹی کویسچن پہ جائے گی نا. آپ مجھے سمجھائیں گے تو صحیح, لیکن آپ الٹیمیٹلی باہر کی دنیا میں سپورٹ نہیں کر سکتے چونکہ آپ کی کریڈیبلٹی کویسچن میں جائے گی. تو یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. جو ہمارے ہیمنت بھائی پوچھ رہے ہیں اس میں بھی ایک امپورٹنٹ اینگل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تو وہ گرے لسٹ میں رہ رہا ہے ابھی بھی, تو کہتے ہیں کہ وہ وٹ نیکسٹ ان ریلیشن ٹو اٹس انٹرنل پالیٹکس اینڈ فیوچر. تو بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. واقعی یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو انٹرنل پالیٹکس ہے پاکستان کی اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ بہت بنتا ہے. نواز شریف نے بھی اپنی ایک ریسنٹ سپیچ میں کہا تھا کہ یہ سرکار جو دعوے کرتی تھی ہم فیٹف سے باہر آئیں گے, اب فیٹف کو کنونس کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی اسٹوپڈ قسم کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں پہ انٹرنل پالیٹکس بدل رہی ہے. جب انٹرنل پالیٹکس بدلے گی اور واقعی کو چینج آتی ہے تو پھر نواز شریف اگر کوئی امپورٹنٹ سٹیپ لیتے ہیں آرمی کو, چونکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کی منی لانڈرنگ اور یہ ٹیررزم, پراکسی ٹیررزم اور ٹیررزم دونوں جڑی ہوئی ہے آرمی کی پالیسیوں کے ساتھ. جب نئی آنے والی گورنمنٹ کو تھوڑی سی بھی نکیل ڈالنے میں کامیاب ہوتی ہے آرمی کو, تو پھر فیٹف میں ایک خیال آئے گا کہ یہ کمپلائنس ہو رہی ہے. طاہر صاحب جی, جب نئی گورنمنٹ نے آنا ہے وہ تو آنا ہی آرمی کی سپورٹ سے ہے, اپنی سپورٹ سے انہوں نے نہیں آنا ہی ISI کی سپورٹ سے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا نہیں مطلب آپ بتائیے جی, کیونکہ آپ کو زیادہ پتہ ہے. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں, عام لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر کوئی نئی سرکار بھی آئے گی جی تو وہ نئی سرکار بھی, کیونکہ یہ جو فیٹف کے اندر گئے تھے, یہ جو ٹیررزم کے وہاں پر کیمپس ہیں, ان کو کون پناہ دیتا ہے؟ ان کو نیچرلی اسٹیبلشمنٹ پناہ دیتی ہے. اس کو عمران تو نہیں نا پناہ دیتا. ہاں, عمران تو صرف ایک پیادہ ہے اپنے چیس میں. وہ جو پیادہ ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن جو راجا بیٹھا ہوا ہے
اور اس کے ساتھ وزیر بیٹھا ہوا ہے, ہاں جی, وہ جو ہیں وہ کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے, میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ گورنمنٹ, اگر جب تک ان کا اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا, آرمی کا مائنڈ سیٹ اور آئی ایس آئی کا جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا کہ ہمیں فیٹف سے باہر آنا ہے, تب تک آپ کتنے ہی پرائم منسٹر بدل لو, یہ ایسے ہی چلتے رہنا ہے. ڈاکٹر صاحب کافی حد تک آپ کی بات درست ہے, لیکن جو نئی گورنمنٹ اب آتی نظر آ رہی ہے وہ آئی ایس آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے صرف نہیں آ رہی, وہ انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز, اس میں چائنا بھی شامل ہے, ان کے پریشر کی وجہ سے آ رہی ہے. عمران خان اب تک جتنے پرائم منسٹر آئے ہیں سب سے زیادہ آئی ایس آئی کا پسندیدہ پرائم منسٹر ہے, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ پرفارم نہیں کر سکا اور اکانومی پاکستان کی برباد ہو کے رہ گئی ہے, تو یہ اپنی مجبوری کو, یہ نہیں ہے کہ آئی ایس آئی چاہ رہی ہے کہ یہ آ جائے, آئی ایس آئی تو چاہے گی عمران خان ہمیشہ رہے. میں آپ کو دعوے سے یہ بات بتا رہا ہوں, پاکستان آرمی کو سب سے زیادہ سوٹ اگر کوئی کرتا ہے تو عمران خان کرتا ہے, لیکن اب یہ اپنی مجبوری کو, پنجابی میں ویسے بڑے سخت سخت شبد بھی ہیں, مگر یہ اپنی مجبوری کو آرمی کو رستہ دینا پڑے گا, چونکہ اکانومی بالکل تباہ ہو رہی ہے, اور جب پیسہ ہی نہیں ہے تو یہ خود نہیں چل سکتے نا. دیکھیے پیسہ جو ہے فیٹف میں گرے لسٹ میں رہنے سے ان کو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہیں, آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک, وہ بھی گھبراتے ہیں پیسہ دینے میں جب تک یہ باہر نہیں آتے. دوسرا پیسہ ان کو دینے والا کون ہے؟ عرب کنٹریز, ہاں جی, اینڈ اپنا چائنا, اور تو کوئی نہیں نا. چائنا تو قرضہ دیتا ہے نا. نہیں, چائنا کو مدد شدت نہیں ہوتی, قرضہ دیکھیے, قرضہ جو آئی ایم ایف ہے وہ بھی قرضہ ہی دیتا ہے, وہ بھی قرضہ, لیکن وہ اپنی شرطیں منوا کے قرضہ دیتا ہے. اچھا, چائنا قرضہ پہلے دیتا ہے, شرطیں بعد میں منواتا ہے. نہیں, بعض کا شرطیں پہلے ہی منوائی ہوتی ہے, تو مطلب پھر بھی وہ سائن ایسے ڈاکومنٹس پہ سائن ہوئے ہیں جو ڈاکومنٹس ہی ڈاکٹر صاحب سامنے نہیں آ رہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے ڈاکومنٹس کیا ہوئے ہیں. نہیں, اس لیے کہ ان کو یہ طریقہ آتا ہے کہ کس طریقے سے پیسے دے کے بعد میں ہم نے ان کو پھنسا کر کہنا ہے کہ اب یہ جو ایسے ہے کہ آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے, اب یہ جو یہ لینڈ ہے یا یہ جو ایریا ہے یا آپ کے جو اب یہاں پر مال آئے گا بکے گا وہ اب صرف ہمارا ہی ہوگا. اس قسم کی حرکتیں وہ کرتے ہیں, لیکن ان کی حرکتوں کو سمجھنا جو ہے وہ کون سمجھے گا؟ دیکھیے ان کو آرمی کو بھی سمجھنا پڑنا ہے, ہاں جی, اور آئی ایس آئی کو بھی سمجھنا پڑنا ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ چائنا کا اس کے پیچھے بڑا ہاتھ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہوگا, کیونکہ چائنا پھر اپنا ہی پٹھو لے کے آئے گا نا کوئی. جی ڈاکٹر صاحب بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. ہم تھوڑا سا موو آن کرتے ہیں اور ہمیں یو ایس الیکشن کو بھی ٹچ کرنا ہے, اور کویشچن بہت سارے دوستوں کے اکٹھے ہو چکے ہیں. پہلے کویشچن لے لیں, کویشچنز جو ہیں وہ بھی آتے چلے جائیں گے, ساتھ ساتھ ہم باتیں بھی کرتے رہیں گے. ارون شرما جی پوچھتے ہیں, آپ دونوں کو نمستے, تھینک یو. سوال ہے سر کہ کیا پاکستان فیٹف کی بلیک لسٹ میں جائے گا یا نہیں؟ میرا یہ خیال ہے ارون بھائی, میں نے کئی شوز میں پچھلے میں کہا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں, یہ جو آج کا ڈیسیجن آیا اس کے آنے سے پہلے میں نے بالکل واضح طور پر کہا, آن ریکارڈ کہا کہ پاکستان غالباً بلیک لسٹ میں نہیں جائے گا, کیونکہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کے کمپلائنس کے لیے. اور دوسرا, پاکستان بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو دنیا کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا, اس لیے پھر پاکستان کا یہ کہنا ہوگا کہ ہم تو اب مجبور ہو گئے ہیں, پھر ہمارے جو ٹیررسٹ بھی ہمارے ہاتھ سے باہر ہو چکے ہوئے ہیں, چونکہ اب تم کھانے کو پیسے نہیں رہے. تو دنیا یہ بھی سوچ رہی ہے کہ ان کو اتنا ہی اپنے شکنجے میں لائیں جس سے یہ مسئلہ نہ بنے. اگر پاکستان میں حالات بگڑتے ہیں آئندہ 4 مہینوں میں تو اس کا امکان ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے, مگر اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگر گورنمنٹ انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر کے مطابق تھوڑی سی بہتر چینج ہوتی تو شاید باہر بھی نکل آئے. تو یہ دونوں ہی پاسبلٹیز ہیں آنے والے دنوں میں. فیٹف کے بارے میں ایک اور بھی بات ہے. دیکھیے آپ نے کہا کہ دنیا نہیں چاہتی کہ یہ بلیک لسٹ میں جائے کیونکہ اس سے خطرہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ پھر اپنے آپ کو ایران اور نارتھ کوریا کی طرف رول کرنا شروع کر دیں گے. ایک ربڑ جو ہے وہ اتنا کھینچتے ہیں جس میں وہ ٹوٹے نہ, وہاں اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں ٹاٹ پوائنٹ. وہ جو ٹاٹ پوائنٹ ہے وہاں تک یہ پہنچ چکے ہوئے ہیں, لیکن اب اس کو واپس لے کے وہ ربڑ کو ٹھیک رکھنا وہ ان کے سنسیئرٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, آرمی کی سنسیئرٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, آئی ایس آئی کی سنسیئرٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, اور جو آنے والی گورنمنٹ سمجھا جا رہا ہے. دیکھیے یہ تقریباً سارے
جتنے بھی آپ تو خیر بہت نزدیک سے جانتے ہیں, آپ کے تو وہاں بڑے لوگ ہیں جن سے آپ کی باتیں ہوتی ہیں, جی. لیکن جو میں ادھر ادھر سے پڑھتا ہوں اس میں یہی سمجھ آتی ہے کہ یس یہ عمران کے آخری کچھ مہینے چل رہے ہیں. اگر وہ فیٹر میں سے گرے لسٹ سے نکلوا دیتا شاید اس کو 4 مہینے اور مل جاتے, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہی از آن ہز لاسٹ بریتھنگ. رائٹ, ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب. ہم اب موو آن ہو رہے ہیں یو ایس کی پالیٹکس کی صورتحال پہ, لیکن ساتھ ساتھ کویشچن ہم ایڈریس کریں گے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو جو بائیڈن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کچھ کہا کل کی پریزیڈنشل اسپیچ میں, ان دونوں کے چھوٹے چھوٹے کلپس ایک ساتھ دکھاؤں اور اس کے بعد بات چیت کو آگے لے کر چلیں تو اچھا ہوگا. دیکھیے یہ کلپ. We're in a situation where there are 1,000 deaths a day now, 1,000 deaths a day. And there are over 70,000 new cases per day. Compared to what's going on in Europe, as the New England Medical Journal said, they're starting from a very low rate. We're starting from a very high rate. The expectation is we'll have another 200,000 Americans dead between now and the end of the year. If we just wore these masks, the president's own advisors have told him, we could save 100,000 lives. And we're in a circumstance where the president thus far and still has no plan, no comprehensive plan. What I would do is make sure we have everyone encouraged to wear a mask all the time. I would make sure we move in the direction of rapid testing, investing in rapid testing. I would make sure that we set up national standards as to how to open up schools and open up businesses so they can be safe and give them the wherewithal, the financial resources to be able to do that. We're in a situation now where the New England Medical Journal, one of the most serious journals in the whole world, said for the first time ever that the way this president has responded to this crisis has been absolutely tragic. And so, folks, I will take care of this. I will end this. I will make sure we have a plan. Million people modeled out were expected to die. We closed up the greatest economy in the world in order to fight this horrible disease that came from China. It's a worldwide pandemic. It's all over the world. You see the spikes in Europe and many other places right now. If you notice, the mortality rate is down 85%. The excess mortality rate is way down and much lower than almost any other country. And we're fighting it, and we're fighting it hard. There is a spike. There was a spike in Florida, and it's now gone. There was a very big spike in Texas. It's now gone. There was a very big spike in Arizona. It's now gone. And there are some spikes and surges in other places that will soon be gone. We have a vaccine that's coming. It's ready. It's going to be announced within weeks, and it's going to be delivered. We have Operation Warp Speed, which is the military is going to distribute the vaccine. I can tell you from personal experience that I was in the hospital. I had it, and I got better. And I will tell you that I had something that they gave me, a therapeutic, I guess they would call it. Some people could say it was a cure. But I was in for a short period of time, and I got better very fast, or I wouldn't be here tonight. And now they say I'm immune. Whether it's 4 months or a lifetime, nobody's been able to say that, but I'm immune. ٹیک ٹی وی سپر چیٹ لائیو میں آپ نے پریزیڈنشل ڈیبیٹ کے دونوں کینڈیڈیٹس کی بات چیت سنی. کرونا پینڈیمک امریکہ کی سیاست میں ایک بہت بڑا فیکٹر بن چکا ہوا ہے, اور یوں لگتا ہے کہ دونوں پارٹیاں اس پینڈیمک کو پولیٹیسائز بھی کر رہی ہیں. یہ ایک ریالٹی بھی ہے اور اس کو پولیٹیسائز بھی کر رہی ہیں. کویشچنز بھی آ رہے ہیں اور ہم ان کو ایڈریس بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے دیکھا کہ یہ کرونا پینڈیمک الیکشن پر حاوی ہے اس وقت یو ایس کے, اور ہونا بھی چاہیے. یہ بہت سیریس میٹر ہے اور پولیٹیسائز بھی کر رہی ہیں. مجھے یہ دونوں باتیں نظر آتی ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 2,23,000 ابھی تک امریکنز کی جان جا چکی ہیں, اور کوئی بھی آدمی کہے, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے کہ میں میڈیکل سائنس سے بلونگ کرتا ہوں اور میں سائنٹسٹوں میں بلیو کرتا ہوں, واٹ ایور اٹ مے بی. یہ جو ورڈ ہے نا, ناؤ گون, ہاں جی معاف کرنا, اور 30 ابھی بھی 30 اسٹیٹس میں ایوری ڈے اٹ از انکریزنگ. جہاں سے چلے جاتا ہے وہاں پر یہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے. گون نہیں ہوتا ورڈ ہوتا ہے وی ہیو کنٹرولڈ. گون ورڈ کوئی نہیں ہے.
ویکسین کے بارے میں بھی جو ہے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو وے وی ول گیٹ ویکسین ٹل دی اینڈ آف دس ایئر اور دا فرسٹ کوارٹر آف دا نیکسٹ ایئر. دیٹس نمبر 1. دونوں اس وقت اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں پالیٹکس کھیلنے. ویکسین جو ہے وہ اتنی بڑی پالیٹکس بن گئی ہے امریکہ میں. دیکھیے طاہر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ تو اپنے آپ کو اوپنلی کہتے ہیں کہ میں رائٹسٹ ہوں. میں اپنے آپ کو نہ رائٹسٹ نہ لیفٹسٹ مانتا ہوں. میں رائٹسٹ نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب، میں ریشنلسٹ کہتا ہوں. نہیں کریکشن بہت ضروری. اچھا نہیں، لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ میں نہیں وہ بھی ہے، ریکارڈ میں ہے میرے پاس. میں ریشنلسٹ ہوں کیونکہ میں تو رائٹ لیفٹ میں بلیو ہی نہیں کرتا. ویری گڈ. یہ بات ہوئی. اب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو فیس ماسک ہے، اٹ از اے پروون فیکٹ دیٹ اٹ سیوز لائفز. اب اگر کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ یہ کہے کہ اس کو پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. الیکشن جو ہے، میں حیران ہوں، میں 1960 سے یو ایس اے کا الیکشن فالو کر رہا ہوں. صحیح. ہاں جی، آج مجھے کم سے کم 60 سال ہو گئے اس کو فالو کرتے ہوئے. وہ الیکشن میں میں نے یہ پہلی بار دیکھا ہے کہ ایک سمپل بات کو کتنا زیادہ ٹیڑھا میڑھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ فیس ماسک پہننے میں کیا تکلیف ہے؟ جہاں تک انہوں نے کہا کہ میں نے خود جو ہے، دیکھیے وہ پریزیڈنٹ ہیں، پریزیڈنٹ کو دنیا کا سب سے بیسٹ ٹریٹمنٹ ملا. عام آدمی کو وہ ٹریٹمنٹ مل ہی نہیں سکتا. یہ تو آپ بات مانتے ہو نا. جب عام آدمی کو ٹریٹمنٹ نہیں مل سکتا تو پھر یہ کلیم کرنا کہ نہیں جی ویکسین جو ہے وہ تو بس آ جائے گی، ہاں جی، پھر آرمی اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر دے گی. ویکسین ایسے نہیں آتی. ویکسین پہلے تیسری سٹیج پر ہے امریکہ میں بھی، اور تھرڈ سٹیج کا جب پورا 60,000 سے 80,000 آدمیوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد 2 مہینے اور لگتے ہیں اس کے رزلٹ دیکھنے کو اور کمپائل کرنے کو. پھر اس کو پیش کیا جاتا ہے FDA کے آگے. بھائی یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے، یہ اس کی رپورٹ ہے، یہ اس کا اسٹڈی ہے، اب آپ اس کو اپروو کرو. اپروو ہونے کے بعد پھر لوگوں کے پاس وہ پہنچتی ہے. اور لوگوں میں بھی اب دیکھیے سب کنٹریز نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، انکلوڈنگ امریکہ نے، کہ سب سے پہلے ہیلتھ ورکرز جو ہیں، جن کو فرنٹ ورکرز کہتے ہیں، ویکسین ان کو اویلیبل ہوگی. پھر اویلیبل ہوگی جو لوگ سینئر ہومز میں اینڈ لانگ ٹرم کیئر ہومز میں رہتے ہیں ان کو. پھر آئے گی باری سینئرز کی. اور پولیٹیشین تو چلو پہلی ٹرم میں چلے جاتے ہیں نا، وہ تو سب سے اوپر ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بچانا ضروری ہوتا ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے نہیں تو قانون بنیں گے اگر وہ نہیں ٹھیک رہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے نا اس وقت، یہ لڑائی جو ہے اب لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوئی ہے. لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جو لوگ اس کو سفر کر چکے ہیں وہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جو لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ویسٹ موویز تھیں نا امریکہ میں بنتی، وہ ایک ویسٹرن بیہیویئر ہے کہ وی ڈونٹ کیئر، وی ول فائٹ ود دا نیچر. نیچر سے فائٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ عقل مندی نہیں ہوتی. آپ یہ کہو کہ نہیں جی میں تو آگ میں کود جاؤں گا، میں فلڈ میں کود کے اس کو سنبھالوں گا. نہیں، ہمیں ضرور سننا چاہیے سائنٹسٹوں کو. اور فیس ماسک جو ہے اٹ از اے مسٹ. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ وین یو گو آؤٹ، اسپیشلی جہاں پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بلا شبہ اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فیس ماسک پبلک پلیسز پہ چاہے آؤٹ سائڈ ہو چاہے ان سائڈ ہو. ان سائڈ تو خیر بہت وہ تو لازمی ہے، آؤٹ سائڈ بھی پہننا چاہیے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں. لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ یہ پالیٹکس بہت کھیلی جا رہی ہے، چونکہ اب وہاں پہ پالیٹکس کا سیزن ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے US کا الیکشن جس پہ 3 گھنٹے بھی بات ہو تو کم ہے. ہمارے پاس صرف 7-8 منٹ رہ گئے ہیں اور ہمارا فوکس اس وقت یہی ہے کہ آپ کے کویشچنز لیں. اور میں ایک بار پھر یاد دلاتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ سپر چیٹ میں بھی ساتھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اپنے کویشچنز بھی دے رہے ہیں، کمنٹس بھی دے رہے ہیں. اور یاد دلاتا ہوں ہمارا جو paypal.me/TagTV انٹرنیشنل کا اکاؤنٹ ہے، اس کے ذریعے بھی آپ اپنی ایز یوزول جس طرح چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشن دیتے ہیں ضرور دیں. جن کا اکاؤنٹ ہے ہم بہت ہی شکر گزار ہوں گے. تو میں کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ہم سوال لیں. طاہر صاحب، یہ پہلی بار ہوا ہے ہسٹری میں کہ 1/3 سے زیادہ ووٹرز جو ہیں وہ آلریڈی ووٹ ڈال چکے ہیں امریکہ میں. 1/3 سے زیادہ. اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے بائی دا ٹائم
it will be instead of 50 million, it can be 75 million. Yes. یہ ایک جو نیا ٹرینڈ چلا نا ہاں جی، اور ہمارے ٹروڈو صاحب یہاں پر الیکشن کروانے کے لیے بہت اتاولے ہیں. یہ جو ایک نیا ٹرینڈ چلا نا اس میں اب کیا نکلے گا وہ تو 3 نومبر کے بعد ہی پتہ چلے گا. وہ تو 3 نومبر کے بعد وہ 3 کو بھی نہیں، آپ 10 نومبر تک پریزیڈنٹ کا رزلٹ 10 نومبر تک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو کلیئر کٹ ریزلٹس آ رہے ہوئے تو وہ 3 نومبر کی رات کو اناؤنس ہو جائیں گے اگر کلیئر کٹ آ رہے ہوئے، نہیں تو 10 نومبر. چونکہ ڈاکٹر صاحب وہاں پہ الیکشن کے حوالے سے میں بھی آپ ہی کی طرح فالو کر رہا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ ریپبلکنز یا ڈیموکریٹس کے پکے ووٹ ہیں، صرف اتنا ہی نہیں ہے، وہ اسٹیٹس بھی ہیں کہ یہ اسٹیٹس ریڈ ہیں، یہ اسٹیٹس بلو ہیں، اور پرماننٹ رہی ہیں. لیکن اس میں لاسٹ ٹائم جو چینجز آئے، تھوڑے بہت چینجز آئے تھے لاسٹ ٹائم. نا 4 اسٹیٹوں میں چینجز آئے، ٹھیک ہے، اوہایو میں آئے، پینسلوینیا میں آئے، فلوریڈا میں آئے، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ. اب وہ جو میں ڈفرینٹ پولز دیکھ رہا ہوں اس میں بھی چینجز کچھ 1-2 اور بھی آتے نظر آ رہے ہیں. اب کس طرف آتے ہیں یہ 3 نومبر یا اس کے بعد دیکھیں گے. کویشچنز جو اگر ہیں تو ہمیں مل رہے ہیں. سنگنگ سریندرا اکاؤنٹ ان کا ہے، ڈو یو تھنک وین محبوبہ مفتی سیز دیٹ آئی ول ناٹ ہولڈ ٹرائی کلر از اینٹی انڈیا ایکٹیویٹی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبوبہ مفتی جو بھی پالیٹکس کرتی رہیں ہر اسٹیٹ کی. یہاں کینیڈا، امریکہ، بھارت میں بھی اپنے اپنے جھنڈے ہوتے ہیں، وہ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. مگر جو یونین فیڈریشن جو بھی ہے جس بھی کنٹری کی ہے اس کا جھنڈا اگر آپ نہیں مانتے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. نہیں، یہ سمپل ہے، اس کا سیدھا سوال. جی یس اٹ از اینٹی انڈین. Absolutely. There is no if and but. Yes. Anyone who does not want to salute tricolor is not an Indian. پکی بات. یہ تو بات بالکل. ہاں جی. کوئی اور کویشچنز ہمارے پروڈیوسر اگر ان کے پاس ہیں؟ اویناش صاحب کا ہر بار آتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے ہے. Who won the presidential debate? President Trump dragged India negatively on the issue of clean air. Will it affect Indian community in the US? ڈاکٹر صاحب دیکھیے بیسیکلی کیا کہ پہلے انڈین کمیونٹی جو تھی وہ 80% ٹرمپ کے حق میں تھی. جو آج کی لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں اس میں 50% جو ہے وہ ہو چکے ہوئے ہیں. اور ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے کل صرف انڈیا کو نہیں کنڈیم کیا، انہوں نے کلائمیٹ کو لے کے چائنا کو بھی کنڈیم کیا اور 1-2 کنٹری کو بھی کنڈیم کیا. یہ میرے لیے بڑی حیرانی تھی. میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جیسے ہاڈی موڈی کے بعد شاید یہ ایسا کام نہ کریں، پر کل انہوں نے رات کو کر دیا. کیوں کیا یہ ان کا مائنڈ جانتا ہے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کل کی ڈیبیٹ میں کوئی بھی نہیں جیتا. ایک سول ڈیبیٹ تھی، اور سول ڈیبیٹ میں اگر میرے سے آپ پوچھو، ہو سکتا ہے طاہر صاحب کا ڈیفرنٹ ہو ویو، میری طرف سے نو ون ون دی ریس. سب نے اپنے اپنے پوائنٹ دے دیے. اب ووٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ووٹر کس کے پوائنٹ کو لے کے آگے چلتا ہے. دیکھیے ڈیبیٹ کون جیتا، میں سارے امریکہ کے بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس چیک کر رہا تھا، تو جس چیز کی جو انکلینیشن ہے، فاکس والے بتا رہے تھے ٹرمپ صاحب جیتے، MSNBC اور CNN بتا رہا ہے کہ بائیڈن جیتے. لیکن دیکھیں گے 3 نومبر کو اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں کہ ایکچولی کون جیتا. آپ بتائیے. میرا یہ خیال تھا کوئی بھی نہیں جیتا. میرے خیال میں they were able to put their views. میں پہلے انڈیا پہ بات کرتا ہوں. وہ جو انڈیا پہ کمنٹ دیا وہ اس کے ساتھ ساتھ چلیے پہلے میں دیکھیے یہ درست ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے دیے پوائنٹ آف ویو دیے، دونوں کا اپنا اپنا سٹائل ہے. جو بائیڈن 2-3 مقامات پر لاسٹ ہوئے ہیں، وہ بھی ان کا سٹائل ہے بیچاروں کا، تو اس کی وجہ سے لگتا کہ تھوڑا سا پلڑا ٹرمپ کا بھاری لگا. اب انڈیا پہ میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں. انڈیا پہ صرف اس پریزیڈینشیل ڈیبیٹ پہ ہی بات نہیں کی تھی پریزیڈنٹ نے، پیچھے بھی ایک بات کی تھی. پہلی ڈیبیٹ میں بھی ایک جملہ کہا تھا، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک سلپ آف ٹنگ بھی نہیں میں کہوں گا، وہ ان کا سٹائل ہی ایسا ہے. وہ تو جب اگر وہ ری الیکٹ ہو گئے تو آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ایک بار پھر کہہ دیں کہ جی مودی صاحب میرے یار ہیں، لیکن میں بھارت کے ساتھ ٹریڈ اس ٹائم پہ نہیں کروں گا، جو وہ پہلے بھی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ میں نے کہتے ہیں ہندوستان نے بھی ہمارا فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ان کا گلا بھارت سے نہیں ہوتا، اور بھارتی یہ بات سمجھ چکے ہوئے ہیں. یہ تو وہ یورپین یونین کو بھی کہتے ہیں ہم سب سے قریب ہیں کہ کینیڈا والے، ان کے ساتھ وہ ایسی زبان برتتے رہے ہیں کہ انڈیا تو ان کے لیے مطلب بہت ہی پیاری زبان ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے یہی کہا نا کہ وہ ایئر فلتھی ہے.
चीन की भी है, इंडिया की भी है। अच्छा, ये तो उनके, अगर आप उनके स्टाइल को समझें और भारतीय समझते हैं उनके स्टाइल को, वो ये तो कोई बात ही नहीं है ट्रम्प साहब की। ट्रम्प साहब तो लो कनाडा के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने गूफ तक के लफ्ज बढ़ते हुए हैं, वो तो गालियाँ निकाल देते हैं ठीक है। सीधी, वो तो इसलिए ट्रम्प साहब को जो समझते हैं वो कोई बुरा नहीं मनाते जी। सवाल अगला जी, ये है द वे in last 6 years India's many historical facts post 1947 open to people. Is it possible the same type of facts are known in Pakistan to its people? नहीं, इसका सिंपल जवाब है नहीं मुमकिन। अगला सवाल ही लेते हैं, मैं आपसे यही इसका जवाब दे सकता हूँ। Let's have this last question. या अगर हमारे पास क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं तो हम सब दोस्तों के शुक्रगुजार हैं, लेकिन एज़ यूजुअल हमारे याश साहब का हर बार सवाल आता है, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन ट्रम्प एंड बाइडन डिबेट? आई थिंक नाउ बाइडन हैव ऑलमोस्ट 9% लीड इन पोल्स, इज़ डिफ़िकल्ट टू कैच बाई ट्रम्प। ऑल्सो इन सेकेंड डिबेट वाई ट्रम्प अटैक मोस्ट ऑफ टाइम, पर्सनल अटैक्स समटाइम्स आई डिडंट लाइक। व्हाट इज़ योर व्यू? देखिए, मैंने अभी कहा वो उनका स्टाइल है याश साहब, और वो पोल्स जो हैं वो जनरली जो अमेरिकन पोल्स हैं वो डेमोक्रेट्स वालों के सपोर्टर हैं और वो उनको लीड भी दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे पोल्स भी हैं जिन्होंने पिछली बार उनकी जीत दिखाई थी ट्रम्प साहब की, वो अभी भी उनकी जीत दिखा रहे हैं। हालांकि पिछली बार उनके जीतने की बात कोई भी नहीं करता था, अब तो कोई ना कोई फिर भी कर लेता है ना, पिछली बार कोई नहीं करता था। वो एक पोल है, वो भी अभी तक कायम है। वो तो बल्कि उन्होंने इलेक्टोरल वोट्स जो हैं 380 दिखा दिए हैं ट्रम्प के। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन है, मैं तो डॉक्टर साहब के साथ पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे हिसाब से तमाम तरह इस वो जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पे हल्ला गुल्ला, ट्रम्प साहब जीत ही जाएंगे, चाहे वो हल्की बढ़तरी से जीतें। चलिए जाते जाते मैं भी अपने व्यूज़ दे देता जी। हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने गूफिंग की है और जिस तरीके से ट्रम्प साहब ये कोरोना वायरस कोविड-19 को हैंडल करने के उन्होंने डिफरेंट अपने रंग रूप दिखाए हैं, वो शायद लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुखी कर रहे हैं। और 3 नवंबर को ना मैं प्रेडिक्टर हूँ ना ताहिर साहब प्रेडिक्टर हैं। अगर कोई प्रेडिक्टर है तो वो अमेरिकन वोटर है, वही 3 नवंबर को हमें बताएगा कि कौन जीता और कौन हारा। आई विश बोथ ऑफ देम द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स वाचिंग फॉर सुपर चैट विद ब्रेन बस्ट एट टैग टीवी। बातें बहुत सारी रह जाती हैं और आपके साथ अगले सुपर चैट में फिर शामिल होंगे। और आप हमेशा हमें कंट्रीब्यूट बाय ऑल मींस, कंसर्न्स, योर कमेंट्स, योर कंट्रीब्यूशंस करते रहें। और पेपॉल पे जो हमारा अकाउंट है paypal.me/tag-tv इंटरनेशनल पर आप हमें 24/7 365 डे कर सकते हैं। आज का हमारा सुपर चैट देखने और सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेन बस देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वी विल मीट यू नेक्स्ट वीक। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.